صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں بھی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی انسان اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہرائے مشرک کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو شریک ٹھہرائے وہ کافر ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی واحد ہیں، ختم رسول بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلا شرکت غیر ہیں، کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے مختصر میں یہ بات مجھے عرض کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ دلی اور وہ بروزی اور وہ مسیح موعود اور وہ طرح طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ ایک اور بات، اپنی بات کو بڑھانے سے پہلے علماء کرام تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یہ طالب علم اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو طالب علمانہ مذاکرہ ہے، ورنہ ہمارے وہ بھائی جو تحقیق و مطالعہ سے زیادہ شوق نہیں رکھتے ہیں، ذوق نہیں ہے، یا اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، یا اس فن کے آدمی نہیں ہیں، اور جو معاشی حالات ہیں، زندگی کے حالات ہیں، موقع نہیں دیتا۔ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ موٹا موٹی الفاظ میں ہے کیا چیز؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری میں آئے ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان کی قوت اس درجے میں ایمان والے میں ہونی چاہیے، اتنی صلاحیت و استعداد ایمان میں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، فوراً کہہ دیا جائے کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ بلکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ دلیل دو تم آخری نبی، تم نبی ہو، کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اس کو شبہ ہوا ہے، جب تو دوسرے سے دلیل مانگ رہا ہے، بلا کسی دلیل کے یہ تسلیم کر لینا ہے، یہ ایمان کا پاک، ایمان کا حصہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے قاضی صاحب نے ابھی کہا کہ بڑی تعداد میں یہاں خواتین بیٹھی ہیں۔ آپ لوگوں کے نظروں میں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی غزوہ احد کا معاملہ، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، یکایک دشمنوں کی طرف سے پلٹوار ہوتا ہے، مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک خاتون ان میں سے آئی تھی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان کر رہی تھی، تیر بھی چلا رہی ہے اور تلوار بھی چلا رہی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم کے بعد کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جدھر میں منہ کو دیکھتا ہوں، عمارہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ یا تو تلوار سے یا تو تیر سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعائیں دی اور بڑے بڑے عظیم کلمات ارشاد فرمائے۔ عمارہ اصل نام ان کا تھا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے شوہر کا نام حضرت زید اور حضرت زید کے والد کا نام حضرت عاصم۔ عمارہ مشہور ہوئی ہے عمارہ کے طور پر، ورنہ نام ان کا ہے نصیبہ بنت کعب۔ دو بیٹے ان کے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن زید، ایک بیٹے کا نام حضرت حبیب ابن زید۔ دو بیٹے۔ محققین نے بعضوں
دیا تھا، لیکن محقق زیادہ محقق بات یہ ہے، زیادہ صحیح ترین بات یہ ہے جو سیر کے کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نہیں بلکہ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کیا تھا۔ مسلمہ کذاب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا، ابھی 30 کی بات آ رہی تھی، تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے۔ یہ کذاب، یہ جھوٹا کہنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد صاف طور پر کہہ دینا کذاب ہو۔ کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا۔ حضور کے زمانے میں بھی سب سے پہلے اسود عنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے پیارے جانثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار حضرت فیروز دہلوی نے اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود عنسی نے دعویٰ کیا تھا۔ وہ لوگ 13 ساتھی آئے بھی تھے، وہ رہ بھی گیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے گئے بھی نہیں تھے، تاہم اللہ کے نبی نے ان کو ہدیہ واقعات بتانے کی ہم کو بتانا مقصود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے ایک خط تحریر فرمایا اور حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں دیا اور کہا کہ جاؤ مسلمہ کذاب کو دو۔ وہ لے کے گئے اللہ کے نبی کا خط کہ تم غلط کر رہے ہو، اب بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا، تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت حبیب گئے، خط کو پڑھا مسلمہ کذاب، اس جھوٹے انسان نے، جھوٹے مدعی نبوت نے۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور گرفتار کرنے کے بعد مجلس لگائی گئی، لیاتوں کے بعد مجلس لگائی گئی، اور مسلمہ کذاب نے بڑی رونق کے ساتھ کہا تھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ ہے؟ کا نام یقیناً گواہی دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ رسول اللہ ہیں۔ کہا کہ تم یہ بھی گواہی دو کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں سنتا۔ لاپرواہی میں کہتا ہے میں نہیں سنتا۔ پھر پیش کیا گیا تم گواہی دو کہ میں نبی ہوں، کہا کہ میں نہیں سنتا، لا اسمع، بالکل میں نہیں سنتا۔ جلاد کو کہا گیا ان کے ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا اب بتاؤ، اب بھی موقع ہے۔ روایتوں میں مختلف طرح کی باتیں آئی ہیں، مختلف طرح کی باتیں آئی ہیں۔ یہ بھی بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی پیش کیا تھا، اپنے جو مال و دولت ان کو بھی پیش کیا تھا، لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں کسی قیمت پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیے گئے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ روایتوں میں آتے ہیں کہ عضون بعد عضون، ایک ایک پارٹ کر کے جسم کے ایک ایک پارٹ کو کاٹ دیا گیا۔ بلکہ روایتوں میں یہ تک بات آتی ہے کہ جس زبان سے وہ انکار کر رہے تھے اس زبان کو کاٹ دیا۔ پھر بھی پوچھا کہ اب بولو تم کیا میرے نبوت کو قائل ہوتے ہو؟ انہوں نے سر ہلا کر کیا کہا کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ ان کی گردن کو اڑا دی گئی۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں۔ حضرت حبیب کی والدہ کو اس کی خبر ہوئی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ میرے بیٹے کو ختم نبوت پر مسلمہ کذاب نے اس طرح شہید کر دیا ہے، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے اور جسم کے پاٹ پاٹ کر کے شہید کیا ہے۔ لوگوں نے تو یہ تصور کیا تھا کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی تو وہ ماں فریاد کرے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، لیکن اس ماں نے کہا تھا تاریخی جملہ میرے ماں اور بہنوں کو اپنے سینے پر نوٹ کر لینا چاہیے کہ لہذا اليوم ارجعته، اسی دن کے لیے میں نے حبیب کو سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قربانیاں ہیں ہمارے سامنے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ حضرات تو ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ میرے مخاطب نہیں، یہ حضرات تو کتب سے وابستگی رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ گہری اور گہرائی کے ساتھ علم کے ذریعے سے ان کذابوں کا مقابلہ کیا
دیا جائے تو یقین جان لیجئے ابھی کے معاملات میں یہ ہے کہ وہ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ مناظرہ رکھا گیا قادیانیوں کے ساتھ، اور اکثر مناظرے اس زمانے میں آزادی سے پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی غالباً 1908 میں مرا ہے، 1908 میں مرا، اس سے پہلے یہ 20ویں صدی کے شروعات سے یہ معاملہ چلا، اور 19ویں صدی کے اخیر سے ایک جگہ مناظرہ ہوا تو انگریزوں نے علماء دیوبند کے ٹرین کو تاخیر کرا دیا، مجمع لگا ہوا ہے، اور ادھر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اسٹیج سے چیخ رہا ہے۔ تو ایک جو ہے جٹ کھڑا ہوا، جٹ کا لفظ استعمال ہے، اس کو یوں سمجھ لیجیے دیہاتی آدمی، کٹر دیہاتی آدمی، کسان آدمی، اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے، اہل دیوبند کے اسٹیج سے کہا کہ ہم کو مائک دے دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، اہل علم ہیں، ابھی ٹرین تاخیر ہے، وہ لوگ آ نہیں پا رہے، یہاں بھی ہے، تم کیا بولو گے؟ ذرا تو دے تو دو ہمیں بھی۔ دیہاتی آدمی کچھ پڑھا لکھا نہیں، وہ مائک لیا اور 5-10 گالی بک دیا اس کو، سیدھا سیدھی، کچھ بھی نہیں، 5-10 گالی بکا اور بیٹھ گیا۔ ادھر سے مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ اس نے بھی 5-10 گالی دیا اور کہا کہ یہ گالی بکتا ہے، یہ کیسے مناظر ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دیہاتی کھڑا ہوا کہ میں گالی بکنے والا مناظر نہیں ہو سکتا، تم گالی دینے والا نبی بن سکتا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں، حکمت و دانائی کی چیزیں، ایک واقعہ اسی طرح کا اور بھی ہے کہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے اولاد ہیں، تو علماء اہل سنت کی طرف سے بہت دلیلیں دی جا رہی ہیں، تو اتنے میں ایک دیہاتی نے کہا ذرا مائک ہم کو دے دیجیے۔ کہا کہ تم کیا مائک کرو گے؟ یہاں پسینے چھوٹ رہے ہیں، لوگ ہیں یہاں پر۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے دے دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے؟ تو ادھر سے جواب دیا گیا مالک کی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان کی قدرت کا کیا ٹھکانہ، ان کی طاقت کا کیا ٹھکانہ۔ کہا کہ اللہ کی اولاد کتنی ہے؟ کہا کہ ایک۔ کون؟ وہ لوگ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کہ عجیب بات کرتے ہو۔ کہا کہ اللہ کی زندگی کتنی ہے؟ کہا کہ اس کی کوئی ابتدا کوئی انتہا ہی نہیں۔ کہا اتنی عمر، ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، ہم 60 سال کے ہیں، 10 میرے بچے ہیں، اور تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ایک ہی ہے؟ یہ تو اللہ کی توصیف نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کے آپ جو ہے اللہ کے خامی کو بیان کر رہے ہیں۔ معاملہ ٹھنڈا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے علمی دلائل کے ساتھ ساتھ جو عوام کے سامنے ہم باتوں کو ختم نبوت کے سلسلے میں رکھیں، وہ یہ ضروری ہے کہ ان کو اس انداز میں ان کے ایمان کو پختہ کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، بتایا جائے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے، چونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، بس میں ان کو ختم نبوت پر ان کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دلیل طلب کر لو گے تم کافر ہو جاؤ گے، شبہ پیدا ہو جائے گا کہ آخری نبی پر، آخری رسول پر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، چاہے وہ ارتداد کسی دوسرے مذہب کو مان لینے میں ہو یا پھر ختم نبوت کے انکار کرنے میں ہو۔ قاری صاحب نے کہا کہ سیرت کے عنوان کو ذرا پھیلا دینا چاہیے، سیرت کے عنوان کو ذرا پھیلا دینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو ارتداد کی باتیں آتی ہیں، یہ ارتداد کی جو باتیں، ارتداد کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنے مذہب کو، اسلام کو، مذہب کا مطلب اسلام کو، ایمانی دولت کو چھوڑ کر دوسرے پلیٹ فارم پر چلے جانا، چاہے ختم نبوت جو اسلام، شریعت
اور مذہب اسلام کا پارٹ ہے، حصہ ہے، قرآن کا پارٹ حصہ ہے، سنت کا پارٹ اور حصہ ہے، عقیدے کا حصہ اور پارٹ، اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو جانا، قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو الگ کسی مذہب کا ہم نام نہیں لیتے، کسی اور میں چلے جانا۔ میری اور مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کی عظمت، ان کی تعریف، یہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورتیں، ایک جو مشہور حدیث ہے نا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث کا آخری جملہ ہے، آخری ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے آگے میں یہ تذکرہ آئے ہیں کہ مرد ذمہ دار ہے، بیوی ذمہ دار، حتیٰ کہ نوکر بھی نگراں اور ذمہ دار ہے، آگے کا سب کے سب ذمہ دار، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کے گھر میں نگراں کی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد جو اللہ نے نعمت کے طور پر دیا تھا، تم نے اپنے ماں کے فریضہ کو کس طرح ادا کیا؟ تم کو جو شوہر کے جو مال و دولت یا اس کے جو گھر کے جو ہے امانت کے طور پر تمہارے پاس یہ چیزیں رہا کرتی تھی، تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیسے رول ادا کیا؟ ذرا اندازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی ہے اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی وہ فرما رہے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، وہ تمام باتیں، یہ جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان سا ہو گئے۔ زندگی میں اس طرح کا واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا، اسی گھبراہٹ میں، بے اطمینانی میں، کشمکش میں گھر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام باتیں انہوں نے بتائیں۔ یاد رکھیے اس وقت حضرت خدیجہ نے، ابھی ان کو یہ معلوم بھی نہیں کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، نبی بنائے جا چکے، جس کا تمام انبیاء نے انتظار کیا، اعلان کیا، اس کا ظہور ہو چکا، بظاہر ابھی نبوت کا کام شروع نہیں ہوا، بظاہر ابھی نبوت کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی پہلی وحی اتری ہے، اللہ کے نبی تشریف گھر میں لائے ہیں، بحیثیت نبی، بحیثیت آخری نبی، بحیثیت آخری رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہم کلام ہوئے ہیں وہ ایک عورت ہے، وہ ایک خاتون ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کلام ہوئے ہیں کسی رشتہ دار سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے ہم کلام ہوئے ہیں، بحیثیت نبی، نبی کی حیثیت سے غار حرا سے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور اماں خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح تسلی دی؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ سیرت کے ان عنوانات کو ہم لوگوں کو مذاکرے میں لانا چاہیے، تذکرے میں لانا چاہیے۔ کیوں؟ ابھی نبوت کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی تو سلسلہ وحی آنی شروع ہوئی ہے، ابھی گھر آئے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما رہے ہیں لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ 4-5 کام کی وجہ سے۔ نبی کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو کام کیا اپنی جگہ، لیکن نبوت سے پہلے، وہی آنے سے پہلے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عمومی انسانی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جو انہوں نے سوشل اور سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کام کیا، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنہا، آپ کو ضائع کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4-5 کام ان کو گنوائے، 4-5 کام۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو لاچار ہیں، کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے،
یا رسول اللہ، ابھی تو رسول ہوئے نہیں، آپ جو ہے ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ان کی مشقت کو اٹھاتے ہیں، ان کے سہارا بنتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم، معلوم یہ ہوا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو معاشرتی اور سماجی اعتبار سے کام کرتے ہیں، کمزوروں ناتواں کے کام آتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع بھی نہیں کرے گا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیوہ، یتیم، لاوارث، یہ تمام لوگوں کے آپ کام آتے ہیں، ان کو کما کر آپ دیتے ہیں، ان کو کما کر آپ خیال کرتے ہیں، ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور جو کچھ باتیں مہمانوں کی ضیافت کے سلسلے میں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کمزوروں کے کام آنے کے سلسلے میں، لیکن یہ دو چیز جو سیرت کے پہلو سے نمایاں ہو کر کے سامنے آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو، سیرت کے اس عنوان کو ہم لوگوں کو آگے بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کی بھی کوشش۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ عورتوں پر تربیت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ارتداد کی بات آتی ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یحب القوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے، ایسے مومن سے محبت رکھتا ہے جو مضبوط ہو، جو توانا ہو، عزم حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند بھیڑیے قسم کے آدمی آئے، ہم کو گھیر لیں، ہم اس کے روب اور داب میں آ جائیں اور اپنی زبان سے کچھ اس طرح کی کلمات ادا کر دیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ختم نبوت کے انکار سے جس طرح کے ہمارے ایمان ختم ہو جاتا، اگر اس طرح سہولت کے ساتھ اگر ہم نے اس طرح کے کلمات اپنے زبان سے ادا کر دیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان کے اپنے کس پائیدان پر موجود ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، من قتل دون مالہ، یاد رکھیے گا، فہو شہید، جو اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو شہید، وہ اخروی مرتبے کے اعتبار سے شہید کے درجے میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ باپ دادا نے بڑی پسینہ بہا کر کے، تمام بھائیوں نے اپنے جافشانی کر کے ایک دکان کھول لی، تجارت کو عروج دیا، چند آئے اور اس کے ماچس جلا کر چلا جائے، ہر ہمیں کے منہ میں تاک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے منافی عمل ہے، ایمان کے منافی عمل ہے۔ دفاع کرو، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا، ایمانی جذبہ دکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایمان کے اعتبار سے فقہاء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، ہمارے مفتی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ نے اپنا بیگ رکھا ہوا ہے، اس میں بڑا سرمایہ ہے آپ کا، ضائع ہو جائے گا، کوئی اچکا آیا اس کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کہا کہ نماز بعد میں پڑھ لو گے، ذرا اس کے سامان کی حفاظت کرو، سامان کی حفاظت کرو بھائی۔ ایسے موقع پر یہ گنجائش دی گئی ہے، اور ہم یہ کہ کھڑے ہو کر کے نظارہ دیکھیں کہ بڑا جو ہے آگ جوڑے اچھی سلگ رہی ہے، لوگوں یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے ہوں کہ ہماری بچیاں ہوں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے پلیٹ فارم پر چلے جائے، کیا ہماری مائیں حضرت سمیہ کے واقعات دہراتی ہیں اپنے بچیوں کے سامنے؟ کیا ہماری مائیں حضرت اسما کی تاریخ کو پڑھاتی ہیں یا سناتی ہیں اس واقعات کو؟ اب تو یہ ایک بتا کے موبائل لیں، ایک بالشت کے موبائل لیں، ہمارے مسلمانی جو روایات تھیں اپنے گھروں کے اندر میں،
تمام کو ختم کر دیا، تمام کو ختم کر دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ گھر میں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، کوئی دینی کتاب پڑھو، گھر والوں کو جمع کرو، پڑھو۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآنی تعلیمات جب پڑھی جائے، سکون سے بیٹھو، غور سے سنو، فکر و تدبر کرو، کیوں؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآنی تعلیمات، شرعی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، گھر میں بال بچوں کو لے کر بیٹھے، 2-3 لائن، ایک صفحہ، ایک حدیث کا تذکرہ، کسی ایک واقعہ کا تذکرہ، اللہ کے ولی، اللہ کے ولیہ کا تذکرہ، تو دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں کی طرف کس طرح متوجہ ہوتی ہے۔ بیدار ہو رہے ہیں موبائل کی اسکرین پر، سو رہے ہیں موبائل کی اسکرین پر، اور کہتے ہیں کہ خواب میں حضور کا دیدار نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں کو ناپاک کرتے بیٹھے ہو، خواب دیکھنے کے قابل بھی ہے، اعمال اس طرح کے ہیں۔ یقین جانیے یہ خواتین کی، ہماری ماں اور بہنوں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنے رول کو ادا کریں، اور یہ صرف ان کے یہ سماجی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ بچیوں کو مہذب بنانا، ایمانی باتیں کرنا، یہ کپڑا پہنا دینا، خوراک کا انتظام کر دینا، اور یہ تعلیم تعلیم تعلیم، وہ تعلیم جو ہم کو کہیں اور بڑھا کر لے جائے، معاف کیجیے گا ایسے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اب دور وہ آیا کہ آپ اپنے بچوں کو 50%، 50% تعلیم دیں اور 100% تربیت دیں، 100%۔ اور یہ صرف اسکولوں کی بات نہیں، معاف کیجیے گا یہ مدرسوں کے نظام میں بھی ہے، مدرسوں کے بھی نظام میں ہے۔ ایک دارالقضاء میں، دارالقضاء مطلب عدالت، پہلے زمانے میں دارالقضاء ہوا کرتا تھا، قاضی جو ہوتے تھے جج ہوا کرتے تھے۔ ایک معاملہ آیا اور بیوی پڑھی لکھی تھی، کسی مدرسے میں پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے شوہر ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ساس کی خدمت کریں، میں پڑھی لکھی ہوں، احادیث پر نگاہ ہے، فقہ پر نگاہ ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مسئلہ بتایا، یہ مسئلہ بتایا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آواز آپ تک جا رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا آپ باہر جائیے اور چپ چاپ بیٹھیے۔ اس خاتون کو باہر نکالا، بیٹھیے۔ شوہر کو بلایا، شوہر سے کچھ بات نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ قاضی کبھی کبھی معاملات کا جب تصفیہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اپنے فہم و فراست سے کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اکابر و اسلاف کے جو آپ دیکھیں گے۔ شوہر کو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ بھی باہر، اس کچھ بھی بات نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، آپ بھی باہر جائیے۔ اور پھر بیوی کو بلا لیا گیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذمے آپ کی ساس کی خدمت بالکل بھی نہیں ہے، شوہر کی ماں ہے وہ کر لے، یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا شوہر بھی ایک مسئلہ بتا کے گیا ہم کو۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ جس شریعت کی وہ بات کر رہی ہے اسی شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کی جگہ 2 بھی شادی ہو سکتی ہے، لہذا ہم اپنے رشتہ دار میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ماں کی خدمت کرے، اس لیے کہ میری ماں کو فالج کا اثر ہے۔ کہا کہ مولانا صاحب چھوڑ دیجیے یہ سب باتوں کو، اب میں اپنی خدمت کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے، گھر میں مل جل کر۔ جب اپنے اوپر بات آتی ہے تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کہیں کہیں فتوا پر نہیں، رواداری کی بھی بات کرنی چاہیے، معاشرت کی بھی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی لوگوں یہاں پر ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں تم میں سے بہترین انسان، اچھا انسان، ہم باہر میں مفتی کہلا رہے ہیں، عالم کہلا رہے ہیں، قاضی کہلا رہے ہیں، حاجی کہلا رہے ہیں، سرپنچ کہلا رہے ہیں، مکھیا کہلا رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ کمال کی چیز نہیں۔
اللہ کے نبی نے جو آئیڈینٹی بتائی، اللہ کے نبی نے جو ترازو دیا، جو معیار بتایا، وہ یہ کہا کہ آدمی بہترین وہ ہے جس کے اہل و عیال کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو، اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس گھر کے اندر میں بیٹی بھی ہے، گھر کے اندر میں بہو بھی ہے، تو بہو کی طرف ایک نظر ہے اور بیٹی کی طرف ایک نظر ہے، جبکہ اہل و عیال میں وہ سب کے سب شامل ہے. لہذا آپ اگر اس طرح کے کرتے تو آپ بہتر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، بہتر انسان کہلانے کے لائق نہیں. باہر ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ترازو میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے. ایک بات تو یہ مختلف جہاد سے جو سیرت نبوی احادیث پاک کے حوالے سے خواتین بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ایک دو باتیں میں عرض کرنا آپ حضرات کے سامنے چاہوں گا. یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سماج کے دو پہیے ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے. اب دونوں کو درست رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر توازن اور بیلنس قائم نہیں رہ سکتا، توازن اور بیلنس قائم نہیں رہ سکتا. یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے. ہماری ماؤں کو بھی اور اپنی بہنوں کو بھی وہ کردار اور وہ رول اور اپنے سماج میں اس تدبیر کے ساتھ اپنے کاموں کو آگے بڑھانا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے شوہر کے دل و دماغ کو سکون ملے، فیملی کے جو سربراہ ہیں ان کو اطمینان و طمانینت ملے. اس کے بغیر اگر وہ کسی اور افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، ہم لوگ دارالقضا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اتنے سارے ایسے عجیب واقعات سے پالا پڑتا ہے. اگر یہ واقعات کا سلسلہ شروع کیا جائے، ہمارے بڑے سینئر قاضی صاحب قاضی سعود عالم صاحب، اب وہ معاملہ ہے، اگر ان کا تجربہ بتایا جائے، اگر حق خلاصہ آپ کو بتا دے، ایک خلاصہ کہ ایک عورت کے گھر کو برباد کرنے میں یقینی طور پر اگر آپ غور کریں ہیں تقریباً 99% کسی مرد کا نہیں ہاتھ ہوتا، بلکہ کسی نہ کسی عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ساس بھی ہو سکتی ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ماں کا تو اتنا اہم رول کبھی کبھی رہتا ہے بیٹی کے گھر کو اجارنے میں. اگر آپ کے سامنے بات رکھ دی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. نند بھی ہو سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے. لہذا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا ہے، اس معیار کے مطابق اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. بات لمبی نہیں کی جا سکتی، مختصر مجلس ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جو مرد حضرات ہیں یا جو عورتیں ہیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے. یہ نوجوان نسل سامنے کھڑی ہے، وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا، وہ پوتا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا. اللہ کے حضور کہہ رہا ہوگا، اے میرے پروردگار، یہ جو دوسرے طرف ہیں ہمارے باپ ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، گاؤں کے سرپنچ ہیں، مکھیا ہیں، ذمہ دار ہیں، امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ربنا انا اطعنا سادتنا، ان کی باتوں کو ہم مان کر چلا کرتے تھے. یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے کہنے کے آگے کبھی ہم نے سر کو اٹھایا نہیں، نظروں کو اٹھایا نہیں. جو کہا چلے گئے، راستے پر چل دیا. اے میرے پروردگار، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اتنا زبردست چوٹ ہے. یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہم لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا. یہی ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے گارجن ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، چودھری سردار لوگ ہیں. فاضلونا السبیل، ہم لوگوں کو، نئی نسلوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا. تمام طرح کی برائیاں ہوتی رہیں. زناکاری کا بازار گرم ہو رہا ہے، شراب خوری کا بازار گرم ہو رہا ہے، جہیز کا بازار گرم ہو رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہو رہا، مہیلا
منڈل کا بازار کے ذریعے، مہیلا منڈل کے ذریعے جو سود کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے چودھریوں نے اپنی آنکھوں کو موند کر رکھا تھا۔ آگے کا جملہ سن لیجئے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے ہمارے پروردگار، یہ جو ہمارے گارجن ٹائپ کے لوگ ہیں، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، جو ہم لوگوں کو عذاب دے رہے ہیں، ہم لوگ بھی تو گناہگار ہیں، اے اللہ ہم کو جو عذاب دے رہے ہیں، ان ذمہ دار لوگوں کو ڈبل عذاب دیجیے، ذمہ دار لوگوں کو ڈبل عذاب دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجیے۔ کیوں؟ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ یقین جانیے کپڑا پہنا لینا، اسی لیے علامہ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچوں کو عید میں کپڑا پہنانے سے 1000 گنا بہتر، 1000 گنا بہتر، اور اگر بچہ بیمار پڑ جائے اچھا سے اچھا علاج کرانے سے 1,00,000 گنا بہتر۔ اس طرح کئی جملے کہنے کے بعد کہا یہ ضروری ہے کہ ان کو دین سے وابستہ رکھا جائے، نئی نسل کو دین کے ڈگر پر لگایا جائے۔ اگر کسی ماں باپ نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، صرف باپ کی ذمہ داری نہیں، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، اگر ادا نہیں کیا کل اللہ کی عدالت میں اس کی سوال کیا جائے گا۔ اور میں تو کبھی کبھی ایک بات عرض کر دیا کرتا ہوں، عمومی طور پر گفتگو میں یہ بات میری آتی ہے، میں آپ 2-3 منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں بالکل پڑھانا چاہیے بچوں کی، یہ ضرورت ہے۔ انجینئر نہیں بنے گا، یہ مسجد کون بنائے گا؟ یہ مسجد کون بنائے گا؟ ہمارے مکانات کو مضبوطی کون دے گا؟ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو علاج ہمارا کون کرے گا؟ جہاں فسادات ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کس طرح دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہ کہا جاتا ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کے دل و دماغ پر ایمان کو اس طرح بھر دیا جائے، کسی بھی ماحول میں جائے وہ ایمان اسلام کا پیغام پر میسنجر بنے، اس سے مرعوب اور متاثر کسی قیمت پر نہ ہو، مرعوب اور متاثر کسی قیمت پر نہ ہو، یہ سخت ضرورت ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کالجز ہیں، اکیڈمیز ہیں، یہ اور جو اس طرح کے اسکولز ہیں، تمام چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ ماں کو انگلش میں مدر کہا جاتا ہے، ہندی میں ماتا کہا جاتا، باپ کو فادر بول دیجئے، ہندی میں پتا بول دیجئے، لیکن یاد رکھیے یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ مدرسے، اور مدرسے سے بڑھ کر یہ گاؤں دیہات میں جو مکتب ہے، جو مکتب اپنی چٹائی میں بوریا میں بیٹھ کر معلمین و مدرسین ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ تعلیم کہیں اور نہیں مل سکتی، یہ تربیت کہیں اور نہیں مل سکتی، یہی مکتب میں بتایا جاتا ہے، انہی مدرسوں میں بتایا جاتا، یہی اساتذہ کم تنخواہوں میں محنت کر کے ہماری نسلوں کو تیار کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تم شب قدر میں یا شب برات میں اللہ سے رو کر گڑگڑا کر دعا کرو، لیکن اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا، تمہاری دعائیں پینڈنگ رکھی جائے گی، ویٹنگ لسٹ میں ڈال دی جائے گی، جب تک کہ تم اپنے گھر میں بوڑھی ماں کو راضی نہ کر لو، جب تک کہ تم اپنے بڑے باپ کو راضی نہ کر لو۔ تم ڈھونڈ کہاں رہے ہو جنت کو؟ اللہ کی رضا کہاں مسجد میں تم ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت تو تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور گھر میں نہیں، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جا کے حاصل کرو۔ علماء بیٹھے، علماء بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں کی دعائیں بابرکت گھڑیوں میں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ برات کی رات ہو، یعنی 15ویں شب شعبان کی، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ان میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ، عاق الوالدین، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جہاں تک کہ وہ راضی نہ کر لے۔ اس میں زانی بھی آتے ہیں، مدمن الخمر، شراب پینے کے عادی بھی آتے ہیں، ایسے لوگ بھی قاطع رحم، جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ سے راضی رہے ہماری اولاد، ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایسی نسل، ایسی اولاد تیار کرنی ہوگی۔ 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ نمبر 1
اللہ ایک ہے, کوئی شریک نہیں. آخری نبی ایک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں کوئی شریک نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. جو کوئی کہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی, جھوٹا, کذاب, تم سب سے بڑے جھوٹے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کذابون کہا, سب سے بڑے جھوٹے ہو. دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلا دلیل ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. اسی میں شان ہے, اسی میں رفعت ہے, اسی میں ہماری ایمان کی بلندی ہے, اور اسی میں ہماری ایمان کی رفعت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے اپنی محنتوں کاوشوں سے اس مجلس کو سجایا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.